بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی بڑا بابرکت رحمت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں ایک رات جو ہے بڑی فضیلت والی اور برکت والی رات ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی صحت کو صحیح قرار دیا ہے، اور حدیث ہے کہ ان اللہ یطلع علی جمیع خلقہ لیلۃ من نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لشاحن۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا الا لمشرک، مگر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو یا کینہ پرور ہو، یعنی دل کے اندر لوگوں کا بغض رکھتا ہو، حسد کرتا ہو، ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت اور بخشش نہیں فرماتے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو ایک منادی آواز لگاتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، فاغفر لہ، اس کو معاف کر دیا جائے، حل من سائل، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، فاعطی لہ، کہ اس کو عطا کیا جائے۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے فضیلت والی برکت والی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے خاص رحمت جو ہے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات کو جو ہے جتنا بھی انسان قیمتی بنا سکتا ہے اس کو قیمتی بنائے۔ ہمارے ہاں یہ رات جو ہے کھانے پکانے کے اندر اور حلوے تقسیم کرنے میں اور زردے تقسیم کرنے میں ہی گزر جاتی ہے، اور جو اصل مقصود ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروانا، مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ساتھ آہوگزاریاں کرنا، اللہ کے سامنے اپنے مسائل پریشانیوں کو بیان کر کے ان کو حل کروانا، اللہ سے رو دو کر مانگنا، وہ اصل مقصد ہمارا رہ جاتا ہے، اور ہم کھانے پکانے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر جتنا بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ذکر و اذکار کر کے عبادات کر کے اللہ سے مانگا جائے۔ اور پھر بالخصوص یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو ہے غلط چیز مشہور ہو چکی ہے کہ اس رات کے اندر ہم اجتماعات مسجدوں کے اندر کرتے ہیں، مسجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی نفلی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی ثابت ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھی جائے، باقی سنتیں نفل یہ اولا طریقہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ادا کی جائے۔ جتنا آدمی گھر کے اندر ادا کرے گا اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور افضل بھی یہی ہے۔ اور پھر ایک غلط چیز اور جو مشہور ہے وہ یہ کہ اس رات کو ہم صلاۃ التسبیح جو ہے وہ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ بہت ساری ہم نے مساجد کے اندر دیکھا کہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جی کہ رات کو اتنے بجے جو ہے یہ نماز صلاۃ التسبیح کی جو ہے پڑھی جائے گی، حضرات اس میں شامل ہوں۔ حالانکہ کوئی بھی نفل عبادت جو ہے اس کی جماعت کروانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، نفلی عبادت جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، ذکر اذکار بھی کیا جائے، نوافل بھی پڑھے جائیں، لیکن جتنا آدمی منفرد ہو کر اکیلے نماز پڑھے گا، اکیلے یہ سارے اعمال کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے یہ کام بہتر ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو دن کا روزہ ہے، اگر ایک آدمی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے کے وہ رکھتا ہے، تو وہ بندہ روزہ 15 تاریخ کا رکھتا ہے تو بہت اچھی بات۔ اور پھر اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سال میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے جس مہینے میں ثابت ہیں وہ صرف شعبان کا مہینہ ہے۔ ہاں اگر اس کے باقی دنوں کے اندر بھی روزے رکھنے کی عادت ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، تو پھر 15ویں شعبان کو بھی رکھے، لیکن پورے مہینے میں صرف 15ویں شعبان کا روزہ ہی رکھنا، وہ بھی صرف شب برات کی فضیلت کی وجہ سے یہ سنت کے خلاف ہے۔ صرف شعبان 15ویں شعبان کو روزہ نہیں بلکہ باقی ایام میں بھی روزے رکھے، یا ایام 20 کے روزے رکھے، یا اس کو چاہیے کہ وہ باقی دنوں میں بھی روزے شعبان المعظم کے رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں جتنا ہو سکے روزوں کی کثرت ہو، اور 15ویں شعبان کو رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو گزاریاں ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو، رونا دھونا ہو، اللہ سے مانگنا ہو۔ ہم نے جو ہے اللہ کے در سے جب مانگنا چھوڑ دیا تو ہمیں در بدر جانا پڑتا ہے۔ یہی ایام، یہی اوقات ہوتے ہیں اللہ سے اپنے مسائل حل کروانے کے، یہی ایام ہوتے ہیں اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کی۔ اس وجہ سے ایسے اوقات کو غنیمت سمجھ کر اس میں جو ہے عبادات کرنی چاہیے، فضول کاموں میں لگ کر اپنے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کے اندر ہماری نوجوان طبقہ جو ہے اور اسی طرح جو بچے ہیں وہ پٹاخے بجاتے ہیں، جو ہے ڈول دمکے اور عجیب عجیب طرح کے کام کرتے ہیں، یہ سارے شرعاً جائز نہیں ہیں، سنت کے خلاف ہیں، اور اس لیے اس مہینے میں ایک تو کثرت سے روزے رکھے جائیں اور اس رات کے اندر جو ہے کثرت سے عبادت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس رات کی فضیلت کو سمجھ کر اور اس کے جو ہے شان کو جو ہے سمجھ کر اس رات کو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔